الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلے دنوں جب علماء اہل حدیث بالعموم اور مرزا محمد علی جہلمی بالخصوص ان کا یہ رویہ دیکھا کہ اہل سنت کے جو معمولات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے، یعنی اس قدر فتووں کی بھرمار ہوئی کہ ہم لوگ سوچنے لگے کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم اگر دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا یا لکھنا شروع کریں، یہ لوگ اس پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب، آپ شرک کے فتوے تو لگاتے ہیں لیکن آپ شرک کی ڈیفینیشن بیان نہیں کرتے. اس وقت میں نے برملا کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مرتے مر جائیں گے لیکن شرک کی ڈیفینیشن بیان نہیں کریں گے. میں اپنی اس بات کی صداقت کے لیے مرزا محمد علی جہلمی جس شخصیت کو اپنا استاد مانتی ہے اور وہ اہل حدیثوں کے مخصوص مکتبہ فکر میں، مخصوص سرکلز میں ان کو ایک نمایاں اور ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن حاصل ہے، جن کا نام مولانا محمد اسحاق فیصل آبادی ہے. یہ ایسے شخص ہیں جن کو مرزا محمد علی جہلمی صاحب اپنا استاد مانتے ہیں. یہ دیکھ لیے مرزا صاحب خود انہیں اپنا استاد تسلیم کر رہے ہیں. چوتھے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد والے، جن سے میرا ڈیٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی لیکن ان کے لیکچرز سے کافی زیادہ اکتساب کیا. دیکھ لیا آپ نے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں، یعنی انہوں نے جہاں اپنے 5 اساتذہ کا ذکر کیا، ان 5 اساتذہ میں ان میں سے ایک ان کا بھی ذکر کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ واقعتاً ان کے استاد ہیں یا یہ جھوٹے استاد ہیں. مرزا نے خام خواہ ان کو بھی اپنے اساتذہ میں ذکر کر لیا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مرزا جہلمی صاحب کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ اپنی سنتے ہیں، اپنی پڑھتے ہیں اور اپنی بیان کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ الگ کو ویلاگ بناؤں گا میں. فی الحال تو یہی بتانا مقصد تھا کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے معمولات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں لیکن شرک کی ڈیفینیشن نہیں کرتے. کافی دیر ہو گئی ہے کہ مجھے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ آپ شرک کی ڈیفینیشن کریں، انہوں نے نہیں کی. اب میں آپ کو مرزا محمد علی جہلمی کا ایک ایسا استاد جو عام شخص نہیں تھا ان کے حلقوں میں، وہ ایسا شخص تھا جسے دور حاضر کے ایک لبرل قسم کے مولوی ہیں جاوید غامدی صاحب، وہ بھی بہت بڑا محقق مانتے ہیں. یہ بھی سن لیجئے. تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا مولانا اسحاق، وہ ایک محقق عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت وسیع المطالعہ ہے. میں نے جب بھی کبھی ان کی کوئی چیز سنی ہے، ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے مطالعے کی وسعت قابل رشک ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافیات میں خاص طور پر یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں، ان میں تو بعض اوقات حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، کیا چیز انہوں نے کب کہی ہے، فلاں کی کیا رائے رہی ہے، صوفیوں کا کیا معاملہ ہے. تو ان کے ہاں ایک چیز، بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہت وسیع المطالعہ شخصیات میں سے ہے. ذہن محققانہ ہے ان کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے، مرزا جہلمی صاحب بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں اور غامدی صاحب تو حیران کن طور پہ اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ یہ بڑے وسیع المطالعہ تھے. میں حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کے، یہ بڑے اسکالر ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے محقق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ یہ محقق ہیں. جب ایک اتنا بڑا عالم، اس کے سامنے بھی ہم جیسے اسٹوڈنٹس، میں نہیں، مجھ جیسے اسٹوڈنٹس، انہوں نے اس کے اساتذہ کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ جناب آپ شرک رٹ لگاتے ہیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن تو بیان کر دیجئے. ڈیفینیشن بیان کرنا ان کے بس کی روگ نہیں. سب سے آسان کام ہے شرک کے فتوے لگانے. جب ہمارے علماء اور پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی گرفت کی، ان کو گلے سے پکڑ کے کہا کہ جناب شرک کی ڈیفینیشن کیجئے. مرزا جہلمی صاحب نے تو بہت دور کی بات، اس بیچارے نے تو کیا شرک کی ڈیفینیشن کرنی ہے. اس کے استاد نے بھی سرنڈر کر دیا کہ بھائی ہم نے شرک کی ڈیفینیشن نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا
کہ تسی بھی جارے بنو یعنی اٹیک کرو, اٹیک والی پوزیشن پہ آؤ, ڈیفنس والی چھوڑ دو. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم شرک کی ڈیفینیشن بیان کرتے پھرو. میں بجائے اس کہ اپنے الفاظ میں ان کے استاد محترم مولانا محمد اسحاق صاحب فیصلہ آبادی ان کی باتیں کروں, آپ ان کی زبان سے سن لیجئے کہ کس طرح انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, دوڑ گئے اس بات سے کہ وہ شرک کی ڈیفینیشن بیان کریں. سنیے ذرا. ایک بڑا ظلم ہے جتے پلے اج میری گل بنو, کوئی بحث نہ کرے شرک کی نہیں, ایک کھپ پائی نہیں, یہ شرک نہیں, اللہ نے آپ ہی آخیا. انہاں نوں پوچھو بھی تسی شرک دسو پائی. اے جارے بنو بجائے ڈیفینس دینا, انہاں نوں گلوں پھڑو بھی شرک نامی بھی کوئی شے ہے نا. ادا ہی شرک دی اگر کوئی طالب علم بیٹھا جو دل سے علم دے دریا بہ جان گے شرک پوچھو نا, لے آؤ شرک کنوں آندے, اتوں تمہیں پھڑاں گے بھی یہ تو مشرک بھی نہیں سی کرتے. سن لیا آپ نے, کہہ رہے نا کہ تسی جارے بنو ڈیفینس نہ کرو, یعنی یہ پنجابی میں بول رہے ہیں کہ تسی جارے بنو ڈیفینس کرو, ڈیفینس نہ کرو تسی یعنی اٹیک کرو. آپ اٹیک کریں, ڈیفینسو پوزیشن سے واپس آ جائیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. ایک اور ان کی بڑی اچھی چیز لوگوں کو بظاہر نظر آتی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. اس کے اتحاد بین المسلمین کا بھی میں بانڈا آپ کو اسی اگلے کلپ میں دکھانے والا ہوں, جس میں یہ صاحب کو جب بہت زیادہ ہائپر ہو گئے اس ڈیمانڈ پہ کہ آپ شرک کے فتوے لگاتے ہو, یار شرک کی ڈیفینیشن بیان کر دو, تو انہوں نے کہا انہوں نے گلوں پھڑو, یعنی ہمارے گرے بان پکڑنے کی یہ ترغیب دے رہے ہیں مرزا محمد علی جہلوی صاحب کے استاد محترم. کہندے ہیں بریلویوں نو گلوں پھڑو, یعنی جب یہی مولوی صاحب ایک اور ٹوپی لے لیتے ہیں, جناح کیپ لیتے ہیں, بڑا اچھا درس دیتے ہیں, کسی کو کافر نہ کہو, کسی کو یوں نہ کہو, سب ایک ہو جاؤ, لیکن ادھر الٹی گنگا بہا رہے ہیں کہ ان کو گلے سے پکڑ کے ان کے نیچے نہ لگو, یعنی کہتے ہیں انہوں کے تھلے نہ لگو, نیچے نہ لگو, انہوں نے اوپروں پھڑو, اوپروں پھڑ کے انہوں نے پوچھو کہ شرک دی کی ڈیفینیشن ہے. یہ ان کی زبان سے سنیے ذرا. ایک بڑا ظلم ہے جتے پلے اج میری گل بنو, کوئی بحث نہ کرے شرک کی نہیں, ایک کھپ پائی نہیں, یہ شرک نہیں, اللہ نے آپ ہی آخیا. انہاں نوں پوچھو بھی تسی شرک دسو پائی. اے جارے بنو بجائے ڈیفینس دینا, انہاں نوں گلوں پھڑو بھی, انہاں نوں گلوں پھڑو بھی, انہاں نوں گلوں پھڑو بھی. اج میری گل مناظرے دی سمجھ لو, بحث کرنی ہے, آپ نہ تھلے آؤ کہ شرک دستے پھرو, نہیں جی یہ شرک نہیں. انہاں نوں کرو تسی بھی کوئی شرک دسو نا, اور مکے دے کافراں دا دسو وہ کیڑا شرک ہے جنوں اللہ نے شرک کیا. شرک نامی بھی کوئی شے ہے نا جڑی قرآن آندا اللہ مشرکاں نوں نہیں پسند کردا, شرک نہیں بخشنا. اینا جی ڈراؤ کوئی شے بیان کرو, تسی بریلوی یا شیعہ وغیرہ جڑے آندے نہیں یہ شرک کوئی نہیں, وہ دسو نا بھی آخر کوئی شرک ہے جی. اینا رب ڈراؤن دیا, دوزخ پہ جنڈے والا مشرک, وہ جرم دسو نا. سن لیا. جیسا کہ انہوں نے پچھلے کلپ میں کہا تھا کہ انہوں نے گلیوں پکڑو, وہ میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. اب اگلے کلپ میں یہ اتحاد بین المسلمین کے مصنوعی اور جعلی مدعی یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ تانوں میں مناظرے دا طریقہ دساں. کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ شرک دے فتوے تے ٹکا کے لانے ہیں, لیکن ڈیفینیشن جدوں کرن دی باری آوے پھر کیا کہنا ہے, بریلویوں سے کہنا ہے, اہل سنت سے کہنا ہے کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کرو. سبحان اللہ بھائی, فتوے آپ لگائیں شرک کے اور ڈیفینیشن ہم کریں, یعنی کفر و شرک کے فتووں کی ذمہ داری تو آپ کی ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہم نے بیان کرنی ہے. بات سبحان اللہ. میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو علماء اہل سنت پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے, قرآن و سنت سے مردہ مر جائے گا, شرک کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکے گا. کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ ایسی ڈیفینیشن جب یہ بیان کریں گے تو اس ڈیفینیشن کے مطابق ما بدولت خود مشرک ہو جائیں گے. بہرحال اس چیز سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس ویڈیو میں مرزا محمد علی جہلوی صاحب کے ان استاد محترم نے متعدد قرآن پاک کی آیات طیبات تلاوت کی.